الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. میرے لیے انتہائی واجب الاحترام قائدین جماعت اور دیگر علماء کرام، سامعین خاص و عوام، آج کا یہ 20واں سالانہ اجتماع عام گجرات پروردہ غوث ولایت حضرت مولانا سید شفاء اللہ شاہ بخاری حافظہ اللہ تعالی کی محنت اور ان کے اخلاص کا، اور سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی کے نظریاتی مشن کا نتیجہ نظر آ رہا ہے. میں بلا تمہید 2-4 منٹ میں بات کروں گا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا انسان صراط مستقیم کا متلاشی ہے اور اپنی نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ تعالی نے اپنی عبادت کو صراط مستقیم فرمایا اور انسان کو اللہ تعالی نے اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیکن لوگ ہر دور میں اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کی عبادت پر لگ گئے. آگے سے چلنے سے پہلے میں عبادت کا ایک مفہوم بتا دوں. عبادت کسے کہتے ہیں؟ 3 نظریے رکھ کر کسی کی پکار کرنا عبادت کہلاتا ہے. پہلا نظریہ، میں جس کو غیبانہ پکار رہا ہوں وہ میری پکار کو سن رہا ہے. دوسرا نظریہ، میں جس کو پکار رہا ہوں وہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے. اور تیسرا نظریہ، میں جس کو پکار رہا ہوں وہ میرے نفع نقصان کا، میری ضروریات کو پورا کرنے پر قادر ہے. اگر یہ نظریہ رکھ کر کسی فرشتہ کو بلائے تو عبادت فرشتہ کی بنے گی،
اگر یہی نظریے رکھ کر کسی ولی کو بلائے تو عبادت ولی کی بنے گی، اگر یہی نظریے رکھ کر کسی نبی کو بلائے تو عبادت نبی کی بنے گی۔ جب یہ تین نظریے ہر جگہ سے ہر کسی کی ہر قسم کی پکار کو غیبانہ سننا سوائے اللہ کے اور کسی کا کام نہیں، اور ہر ایک کے حال کو جاننا دیکھنا سوائے اللہ کے اور کسی کا کام نہیں، اور ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنا سوائے اللہ کے اور کسی کا کام نہیں۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ انبیاء کو بلایا، اولیاء کو بلایا، اوروں کو بلایا، تو پھر ان سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ ان میرے بندوں کو گمراہ تم نے کیا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، ان میرے بندوں کو گمراہ تم نے کیا، اے ولیو، اے نبیو، تم نے کیا یا خود گمراہ ہو گئے؟ اللہ کریم فرماتا ہے ان سے بھی میں نے پوچھنا ہے، جنہوں نے پوجا کی میں نے ان سے بھی پوچھنا ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، انبیاء سے بھی میں نے سوال کرنا ہے، جنہوں نے پوجا کی ان سے بھی میں نے سوال کرنا ہے۔ آ گئی دو جماعتیں سامنے، ادھر وہ جنہوں نے پوجا کی، ادھر وہ جن کی عبادت کی گئی۔ اللہ کریم فرمائیں گے تم نے کہا، وہ کہیں گے اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا۔ پھر آپس میں جب اختلاف ہوگا نا تو وہ اللہ والے نیک لوگ کہیں گے کفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، ہم تو تمہاری پکار سے بالکل ہی غافل تھے۔ اللہ نمبر آ جائے گا انبیاء کا۔ اللہ کریم نے فرمایا انبیاء سے بھی میں پوچھوں گا تم نے ان کو اس راستے پر لگایا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اے میرے رسولو، یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ کریم جب رسولوں کو جمع کرے گا، ماذا اجبتم، پوچھے گا اللہ کریم۔ امام راضی اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں ماذا اجبتم اے عبدتم، کس طرح انہوں نے تمہاری عبادت کی؟ پیغمبر جواب دیں گے لا علم لنا، اللہ ہمارا جہان تبدیل ہو گیا، ہم وفات پا گئے، دنیا چھوڑ کے آ گئے، لا علم لنا، اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، اللہ پردہ آ گیا اور پردوں کے پیچھے جاننے والا تو ہے۔ آخر میں آئیں گے دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، ان سے اللہ پاک نے علیحدہ سوال کرنا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے میرے پیغمبر عیسیٰ بیٹے مریم کے، میرا بیٹا نہیں، بیٹا کس کا؟
مریم کا عیسائیوں کو مغالطہ لگا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے میرے عیسیٰ پیغمبر، کیا تم نے کہا تھا ان کو جب کوئی ضرورت ہو، کوئی مشکل آئے، مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ بنا کے پکارنا شروع کرنا؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب پہ کہیں گے سبحانک، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، سبحانک۔ جواب تو یہ چاہیے ہونا تھا یا اللہ میں نے نہیں کہا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک۔ کیا مقصد؟ اللہ، اگر میں اپنی پکار کے لیے، اپنی امی کی پکار کے لیے کہتا ہم الہ بن کے تیرے شریک بن جاتے، میں آج بھی کہہ رہا ہوں سبحانک، تو شریکوں سے پاک ہے۔ یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ الوہیت کا دعویٰ کرنے کا، اپنی پکار کروانے کا مجھے حق بھی نہیں تھا، جس بات کا مجھے حق نہیں تھا میں نے وہ کہی بھی نہیں۔ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، ان قلت فقد علمت۔ اللہ اپنی پکار کا، امی جان کی پکار کا اگر میں کہتا فقد علمت، تجھے تو پتہ ضرور ہونا چاہیے تھا، تجھے تو پتہ ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی، اللہ زبان سے کہنا تو درکنار، تعلم ما فی نفسی، تو میرے دل کا حال بھی جانتا ہے، میرے تو دل میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ میں کہوں میری پکار کرو، میرے تو دل میں بھی بات نہیں آئی۔ اللہ اور تیرے دلوں کا میں نہیں جانتا، مجھے کیا پتہ تو کس لیے پوچھ رہا ہے، کیوں پوچھ رہا ہے؟ انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی، اللہ میں نے وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، جس کا حکم مجھے دیا گیا تھا، وہ کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت اپنے رب کی کرو اور جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا شیطان کی بات کو نہ ماننا، اس کی عبادت میں نہ لگنا، جس کی عبادت وہ چاہتا ہے اس کی عبادت نہ کرنا۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ان اعبدونی، میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے اور یہی راستہ جنت تک لے جاتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔